إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي أبيت عند ربي هو يطعمني ويسقيني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حمد و صلاۃ کے بعد لائق سب تعظیم والاکرام سادات گرامی قدر علماء ذی وقار ثنا خان حضرات، مہمانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس عظیم الشان بابرکت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام، یہ سب عقیدت و محبت اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی طرف سے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے زیر اہتمام آج کی یہ بابرکت سالانہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اس کے تمام عہدیداران کو، کارکنان کو، معاونین اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر جن کی سرپرستی میں یہ محفل انعقاد پذیر ہوتی ہے، برادر مکرم حضرت علامہ قاری محمد اقبال معینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور تمام منتظمین اور حاضرین کو، ہم سب کو اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے برکتیں نصیب فرمائے. ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھنے والے کو اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس محبوب کا ذکر خیر کریں جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے. لوگ ابھی تک پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. لکھا تو بہت ساری جگہوں پر ہے، کاش کہ تمہیں تمہارا ایمان دکھائے. جہاں لکھا ہے قرآن میں، جہاں لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کاش تمہیں تمہارا ایمان وہ سب دکھائے. لیکن اگر وہ نظر نہ بھی آئے تب ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے، کہو ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اس لیے ہم منا رہے ہیں. جن کے نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ آج تک اعتراض گناہ ہیں اور وہ منا نہیں رہے. یہ نصیب کی بات ہے، ورنہ دوستان محترم دنیا کا کوئی ایسا محب ہے جو اوروں کو اپنے محبوب سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہو؟ دنیا کا کوئی محب یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے محبوب سے محبت کرے، یا اس کے محبوب کو دیکھے، یا دیکھنے کی طلب رکھے، یا جستجو کرے، یا ان کا نام لے، یا اس کا ذکر کرے. کیونکہ دنیا کی محبتیں سفلی محبتیں ہوتی ہیں، ناپائیدار محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت ہے وہ پاکیزہ محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ محبت کا عالم تو دیکھیے کہ وہ
اپنی عبادت میں تو شریک گوارا نہیں کرتا، لیکن اپنی محبت میں ساری خلق کو شریک فرما رکھا ہے۔ وہ اپنی عبادت میں تو شریک گوارا نہیں کرتا، لیکن اپنی محبت میں شریک بنا رہا ہے، شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے اور شریک ہو جانے والوں کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور ان کی جھولیوں کو اپنے کرم سے بھر دیتا ہے۔ کون ہے؟ اور کوئی نہیں۔ نہ کوئی محب ایسا جو اپنے محبوب کا در دکھائے، نہ کوئی محبوب ایسا جو خلق سے بھی نبھائے اور خود خالق سے بھی نبھا کر دکھائے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ نرالی محبتیں اس میلاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حقیقت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ میلاد بڑھتا کیوں جا رہا ہے، بڑھ کیوں رہا ہے۔ کئی سوچتے ہیں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے 4 سال پہلے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کی 10ویں سالانہ ہوگی، کوئی کہہ سکتا ہے 10 سال پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بھئی سادہ سا جواب ہے، پہلے تم بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو جب نہ اعتراض تھا، نہ اعتراض کرنے والے تھے، تو پھر محبتیں بھی خاموش تھیں، پھر ذکر بھی خاموش تھے، پھر مسجدوں کے اندر، گھر کے اندر کوئی اپنے دل کے اندر یاد کر لیتا تھا اور آمد مصطفیٰ کا اظہار کر لیتا تھا۔ لیکن جیسے اعتراض بڑھتا چلا جا رہا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں بڑھا رہے، یہ بڑھانے والا بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آنے والی گھڑی پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر، آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر۔ تو وقت چوں چوں گزرتا چلا جائے گا، شان مصطفیٰ کا ڈنکا اور بجتا چلا جائے گا۔ یہ وعدہ خدا ہے۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم تو صرف اس کے وعدے کی تکمیل میں کام آ رہے ہیں۔ دیکھیے انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ مگر اللہ نے یہ جو تخلیق کا عمل فرمایا، اس تخلیق کے اندر رول کس کو عطا فرمایا، وہ کردار کس کو دیا، کام کون آیا؟ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے۔ تو پیدا کرنے والا تو خدا ہے، پر ماں اور باپ سے اس نے وہی کام کروایا تو جس سے وہ اپنا کوئی کام کرواتا ہے، پھر ان کی عزت بھی کرواتا ہے، توقیر بھی کرواتا ہے، احترام بھی کرواتا ہے۔ پھر جنت ہے کہ ماں کے قدموں تلے، پھر اللہ کی رضا ہے کہ والد کی رضا کے اندر۔ تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کی شان کو بڑھایا، ذکر کو بڑھایا، میلاد کو بڑھایا، لیکن اس نے کہا یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، کرنے والا میں ہوں، لیکن میں کسی نہ کسی سے کرواؤں گا۔ کوئی تو ہوگا جس سے جھنڈیاں لگواؤں گا، کوئی تو ہوگا جس سے چراغاں کرواؤں گا، کوئی تو ہوگا جو قالین بچھائے گا، کوئی تو ہوگا جو مائک لگائے گا، کوئی تو ہوگا جو پھول کی پتیاں لائے گا، کوئی کھانا بنائے گا، کوئی دعوت دے گا، کوئی نقابت کرے گا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی ثنا خوانی کرے گا، کوئی نعت پڑھے گا، کوئی تقریر کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، مصطفیٰ کی شان پڑھانے والا تو ہوں میں، لیکن میں اپنے اس کام کو کرنے کے لیے جس کو شامل کروں گا ان سب کو جھولیاں بھر کر اپنی عطاؤں سے نواز کر اپنے ساتھ ملا کر کہتا ہوں آؤ غلامان مصطفیٰ میرے حبیب کی محبت میں شامل ہو جاؤ۔ ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے۔ ہم باری تعالیٰ تیری شان تو ہے احد ہونا،
ایک ہونا، واحد ہونا، یکتا ہونا، تو ہم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں ہوں تو ایک، پر اپنے آپ کو ہم کہتا ہوں تو کوئی وجہ ہوتی، کوئی حکمت ہوتی، اور یہاں وہ وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جو جو ذکر مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھا رہے تھے ان سب کو رب نے اپنے ساتھ ملا کر، اپنے کرم کے ساتھ ملا کر کہا ہے، یا اپنے کرم کے ساتھ شریک کر کے کہا ہے حبیب دیکھ تو صحیح کیسے ہم نے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے۔ میں نے تیرے غلاموں کو توفیق عطا کی، میں نے تیرے غلاموں کے دل میں ڈالا، میں نے انہیں راہیں سجائی محبت کی، اور میں نے انہیں تیری محبت میں شریک کر کے ذرا دیکھ تو صحیح کیسے تیرے ذکر کو بلند فرما رکھا۔ اس لیے دوستان محترم، آقا علیہ السلام کا ذکر میلاد وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور کئی لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ بھی یہ تو میلاد کی تاریخ ہے ہی نہیں، بنتی ہی نہیں، 12 تو تاریخ میلاد کی ہے ہی نہیں، چلو بھی کوئی تاریخ تو ہوگی، تم ہی بتا دو کیا تاریخ ہے۔ تو کہا کہ 9 ہے، ہم نے کہا چلو 9 صحیح، پھر کہا کہ 8 ہے، ہم نے کہا چلو 8 صحیح، پھر کہا کہ 2 ہے، ہم نے کہا چلو 2 صحیح، چلو ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 2 کو مناؤ، 8 کو مناؤ، 9 کو مناؤ، پر کسی تاریخ میں مناتے ہوئے نظر تو آنے چاہیے، اور اگر کسی تاریخ میں بھی کوئی نہ منائے، کسی تاریخ میں منانے کے لیے نہ نکلیں، تو پتہ چلا مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، ان کے مقدر تاریخ ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں بھئی یہ طریقہ پہلے نہیں تھا، چلو بھئی اس کا مطلب ہے آپ کو اختلاف ہمارے طریقے سے ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے طریقے پر نہ کرو، تم اپنے طریقے پر کرو، تمہارے مطابق قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کے میلاد کا شکرانہ بجا لانا جائز ہے کہ نہیں؟ کہا جائز ہے، تو قرآن خوانی ہی رکھ لو، نفل پڑھ کر مصطفیٰ کا میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، میرے آقا ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے میلاد کا دن ہے، میں ہر ہفتے اپنا میلاد مناتا ہوں، تو چلو آؤ ہمارے طریقے پر نہ ملاؤ، ہم کچھ کھا کر میلاد مناتے ہیں، تم روزہ رکھ کے منا لو، پر مناؤ تو صحیح، طریقے کا فرق ہے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے ذرا بتائیے علماء کرام تشریف فرما ہے، کیا امت کے اندر نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ کیا امت کے اندر حج کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ کیا امت کے اندر عمرے کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ تو جب نماز کا طریقہ ایک جیسا نہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، تو کیا طریقہ اختلاف ہونے کی وجہ سے کسی نے نماز کو چھوڑا ہے؟ کیا طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے کسی نے عمرے کو چھوڑا ہے؟ کیا طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے کسی نے حج کو چھوڑا ہے؟ تو اگر تمہیں اختلاف ہمارے طریقے سے ہے تو ہمیں چھوڑو، پر مصطفیٰ کے میلاد کو تو نہ چھوڑو۔ کیا بات ہے، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، سرکار کی آمد۔ اس لیے دوستان محترم، ان باتوں کا محاکمہ ضروری ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کہیں واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو لوگ ابھارتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو لوگوں کے دلوں سے کم کرنے کے لیے، یا غلامان مصطفیٰ نوجوان نسل کے دلوں سے اعتراض پیدا کر کے محبت مصطفیٰ گھٹانے کے لیے یہ جو ناپاک کوشش ہوتی ہے، آئیے ان سوالوں کو بھی سمجھیں، ان کے جوابوں کو بھی سمجھیں، ان کے اندر مرض کیا ہے۔ مسئلہ تاریخ کا ہوتا تو وہ اپنی تاریخ پر کرتے، مسئلہ طریقے کا ہوتا تو اپنے طریقے پر کر رہے ہوتے، نہ وہ اپنے طریقے پر کرتے ہیں نہ اپنی تاریخ پر کرتے ہیں، تو پتہ چلا مسئلہ دل کا ہے، اور دل کا تو تب سنبھلتا ہے جب اس کا رشتہ دل بھر سے جڑ جائے۔ دل کا رشتہ دل بھر سے نہ جڑا ہو تو پھر عقل بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات ہے وہ بھی کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھی دیکھو مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ 12 حضور کی وفات کا دن بھی ہے۔ 12 وفات معروف تھا، 12 وفات معروف تھا، 12 وفات معروف تھا۔ سوال یہ ہے کہ کن میں معروف تھا؟
صرف تم میں ہی معروف تھا، امت میں تو یہ کبھی معروف نہیں تھا۔ امت تو کبھی اس کو 12 وفات نہیں کہتی تھی، امت تو 1200 سال سے اسے میلاد مصطفیٰ کہتی آئی ہے۔ چلو ایک لمحے کے لیے علی سبیل تنزل صحیح ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے وہی مصطفیٰ کے وصال کا دن ہے، تو کیا جمعہ یہی حضرت آدم کی تخلیق کا دن ہے، یہی آدم کے دنیا میں آنے کا دن ہے، یہی ان کے پردہ فرمانے کا دن ہے؟ کیا قرآن کے مطابق یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا دن اور وصال کا دن ایک نہیں؟ کیا قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا دن اور وفات کا دن ایک جیسا نہیں؟ کیا ہوا؟ کیا پتہ اللہ کی حکمت ہو جو نبی کے میلاد کا دن ہوتا ہے وہی نبی کے وصال کا دن ہوتا ہو؟ کوئی تعجب نہیں، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات، اگر 12 کو ہی میلاد ہے اور 12 کو ہی وصال ہے تو مصطفیٰ آئے وہ بھی تاریخ 12، مصطفیٰ نے پردہ فرمایا وہ بھی تاریخ 12۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے کی خوشی منائیں یا جانے کا غم منائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب یہ سوال ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا سنو، مصطفیٰ کے جانے کی بات نہ کرنا، جانے کی بات نہ کرنا، ورنہ اتنے چور بیٹھے ہیں انتظار میں، تم کہو گے چلے گئے، وہ دعویٰ کر دیں گے نبوت کا، وہ کہیں گے وہ تو چلے گئے، پھر جب چلے جاتے تھے تو کوئی اور آتا تھا، تو لہٰذا وہ چلے گئے تو میں آ گیا ہوں، ہم آ گئے ہیں، پھر وہ دعویٰ نبوت کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سنو اے حبیب میرے کے غلاموں، میں خود ہی پلان کرنے والا ہوں، خود ہی انتظام فرمانے والا ہوں، خود ہی تدبیر فرمانے والا ہوں۔ ایک ہی دن میں مصطفیٰ کا آنا ہے اور اسی دن میں مصطفیٰ کا پردہ فرمانا ہے۔ پردہ فرمانا اور ہے، جانا اور ہے۔ جو آتے تھے اور چلے جاتے تھے ان کے بعد پھر کوئی اور آتا تھا، مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی اور آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آ سکے گا، کیونکہ مصطفیٰ آئے ہیں، گئے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے مصطفیٰ آئے ہیں، گئے نہیں۔ کوئی کہے گا دلیل، سادہ سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حبیب میرا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی ظلم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے میرے احکام کی، تو میں ان کے اوپر عذاب بھیجتا تھا۔ کبھی عذاب بھیجتا تھا ان کی نسلیں برباد، تہس نہس، زمین پلٹ دیتا، چہرے بگاڑ دیتا، شکلیں مسخ کر دیتا، میں عذاب بھیجتا تھا۔ تو باری تعالیٰ اب اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اعمال کو دیکھوں، کفار مکہ کی بات ذہن میں لائی، اگر کفار کے مظالم کو دیکھوں، قریش مکہ کے مظالم کو دیکھوں، 83 جنگوں اور غزوات کو دیکھوں، تیرے دندان مبارک کی شہادت کو دیکھوں، گھر بار چھڑانے کی ہجرتوں کو دیکھوں، تو میرا عذاب آنا چاہتا ہے، پر تیرے چہرہ رحمت کو دیکھ کر واپس پلٹ جاتا۔ میری ذات کو یہ گوارا نہیں دیتا کہ رحمت للعالمین کا تاج بھی تیرے سر پہ رکھوں، پھر تیرے ہوتے ہوئے عذاب بھی بیچتا رہوں۔ تو باری تعالیٰ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کے گناہ اپنی جگہ، نافرمانیاں اپنی جگہ، اور فسق و فجور بھی اپنی جگہ، میرا قاعدہ اور قانون بھی اپنی جگہ، لیکن اب مہلت دیتا ہوں تو اس کو مؤخر کرتا ہوں۔ میں عذاب نہیں بھیجوں گا، عذاب نہیں دوں گا، عذاب ظاہری نہیں آئے گا۔ باری تعالیٰ کب تک؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عذاب دے، وانت فیہم، جب تک کہ آپ ان میں ہیں، اللہ اکبر، جب تک کہ آپ ان میں ہیں تب تک عذاب نہیں دیتا، تو حضور نے پردہ فرمایا تو کیا عذاب آیا؟ نہیں آیا، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی جاری ہے، عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے حبیب تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔
اللہ اکبر. تو جب یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور عذاب نہیں آیا یہ گواہی ہے، تو پھر مصطفیٰ امت میں ہے. اور جب میرے آقا کا وقت وصال آیا تو اللہ نے پیغام بھیجا ہے حبیب، جب بھی کسی نبی کا یہ وقت آتا تھا میں ان کی روحوں کو بلاتا، پھر علیشین میں انوار و تجلیات میں جنت کی اعلیٰ مقامات میں رکھتا. اب تیرا بھی وقت وصال آنے والا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ اللہ میرے آقا نے عرض کی باری تعالیٰ بس ایسا کر مجھے ان میں ہی رہنے دے. اللہ اکبر. واہ جی واہ. کیوں تو میری آقا کے دل نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ وہ جو تیرا وعدہ ہے جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں بھیجوں گا، تو چلو قیامت تک تو پھر یہ سبیل کر لیتا ہوں کہ ان میں رہ کر انہیں بچا لیتا ہوں، اور باقی رہا قیامت کے دن وہ بھی تو تیرا وعدہ ہے کہ ایسا کا مقام محمودہ تو میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، پھر قیامت کے دن شفاعت کے ذریعے سے بخشوال ہوگا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے یوں رحمت ثابت ہوئے. تو جو عذاب نہیں آیا، جو چہرے نہیں بگڑے، جو شکل مسخ نہیں ہوئی، وہ تیری اور میری نیکیوں کی وجہ نہیں، صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا، وجود رحمت مصطفیٰ کا، چہرہ مصطفیٰ کا. تو جو عذاب نہیں آیا تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ ہم میں ہیں. واہ زندہ باد. سبحان تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. وہ اور تھے جو آئے اور گئے، چلے گئے. مصطفیٰ آئے ہیں پر گئے مصطفیٰ ہیں تم میں. تو جب تک مصطفیٰ ہیں تم میں تو سنو جانے کی باتیں نہ کرنا، اللہ جب بھی کرو آنے کی بات کرنا. آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانا، جانے کی بات نہ کرنا، کیونکہ ایک چور ایک دشمن وہ نقب لگا کے بیٹھا ہے، اس انتظار میں ہے کہ ان کی آس اور امید مصطفیٰ سے کٹ جائے اور میں جا کر اپنا چورن بیچنے لگ جاؤں. تو تم نے مصطفیٰ سے جڑے رہنا ہے. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ختم نبوت مصطفیٰ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو راستہ کس نے گھر کے دیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس نے کہا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جس نے کہا قبر میں نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جس نے کہا نہ اختیار ہے نہ مدد کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو اس نے امت کو حضور سے کاٹنے کی کوشش کی. تو دشمن بیٹھا تھا، اس نے کہا جب ان کا اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں چلے گئے، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، نہ فیض ہے نہ حیات ہے نہ کوئی چیز ہے، تو پھر اس نے کہا پھر میں جا کے دھاوا بول دیتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں معاذ اللہ اور میں نبی ہوں. تو پھر اس نے نعرہ لگا دیا. تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ دشمن ایسے چوں چوں کی بولیاں بولتے رہیں گے پر تیری ختم نبوت کا راز میں اسی کے اندر چھپا دوں گا کہ قیامت تک یہی نعرہ لگتا رہے گا مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. تیری ختم نبوت کا راز اسی کے اندر ہے. تیرے جانے کی بات میں ابھرنے ہی نہیں دوں گا، میں ہر سمت تیرے آنے کی بات کروں گا، تیرے آنے کی بات کرواؤں گا، تیرے آنے کے ڈنکے بجواؤں گا. کوئی جھنڈیاں لگائے گا کہ مصطفیٰ آ گئے، کوئی لنگر پکائے گا مصطفیٰ آ گئے، کوئی ترانے پڑے گا مصطفیٰ آ گئے. بچہ بچہ جوان اور بوڑھا ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ لگوا دوں گا کہ مصطفیٰ آ گئے. بس جب آ گئے تو پھر وہ تیری طرف دیکھیں گے اور تجھ سے جڑنے کی کوشش کریں گے. اس لیے دوستان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا راز اس کے اندر پنہا ہے کہ مصطفیٰ کے آنے کی بات بڑھائی جائے، مصطفیٰ کے آنے کی بات بڑھائی جائے. اس لیے یہ بڑھ رہی ہے. اور رہی وہ بات کوئی کہے کہ صحابہ کرام تو وصال والے دن روئے تھے، غم زدہ ہوئے تھے، کیا حال تھا حضرت بلال کا؟ میرے آقا کی قبر انور سے لپٹ گئے. کیا حال تھا حضرت عمر بن خطاب کا؟ کہاں خبردار کسی نے کہا میرے آقا نے پردہ فرمایا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. تو صحابہ کے تو جنون محبت عشق کی حالت یہ تھی. اور 12 میلاد کا دن بھی ہو وصال کا بھی ہو اور تم غم نہیں مناتے. چلو بھئی ہم غم نہیں مناتے، ہم جواب دیتے مگر یہ طے ہے کہ ہم غم نہیں مناتے. چلو تمہارے مطابق تو غم منانا جائز ہوا،
بلکہ 12 ربیع الاول کو اولا ہوا کہ غم منایا جائے. تو چلو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، تم رونے دھونے کی محفل سجاؤ، پتہ تو چلے کہ تم رو رہے ہو، پتہ تو چلے کہ تم غم منا رہے ہو. چلو ہماری خوشیاں تم سے ہضم نہیں ہو رہی، تمہارا غم تو نظر آنا چاہیے، مصطفیٰ کے بچھڑنے میں غم تو نظر آنا چاہیے. تمہیں کوئی غم نظر آتا ہے، الٹا خوشیوں کے پیچھے پڑے ہو. اور رہی یہ بات کہ صحابہ کیوں روئے تھے، ہاں اس کی آؤ وجہ میں عرض کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ملے وہ ظاہری طور پر بچھڑے، اللہ اکبر اللہ جو فزیکلی ملے کیا بات وہی فزیکلی بچھڑے. ہم جب فزیکلی ملے نہیں تو بچھڑے کیسے؟ واہ 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 آپ اور میں نے اگر حضور کا زمانہ پایا ہوتا تو پھر تو صحابی ہو گئے ہوتے، تو پھر ہم بھی روئے ہوتے آقا علیہ السلام کے بچھڑنے پر. کیونکہ آنکھیں جو عادی ہو گئی تھی دیدار یار کی، کان جو عادی ہو گئے تھے گفتار مصطفیٰ کے، تو جن کے کان عادی تھے وما ينطق عن الهوى کی کلام تھے، اور جن کی نگاہیں عادی ہو گئی تھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے حسن و جمال کی، تو جب ان سے پردہ ہوا تو وہ روئے بھی. ہمیں تو وہ سعادت ملی نہیں. تو جب ہم فزیکلی ملے نہیں، دیکھا نہیں، یوں ملاقات نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، تو پھر بچھڑنے کا معنی کیسے ہوا؟ اللہ اکبر اللہ ہم سے بچھڑے کیسے؟ ہم سے تو بچھڑے ہیں ہی نہیں، ہم سے تو بچھڑے ہیں ہی نہیں. جن سے ظاہری طور پر ملے ان سے ظاہری طور پر بچھڑے، سو انہوں نے بچھڑنے کا غم بھی منایا اور اس سے پہلے آنے کے تذکرے بھی کرتے تھے، پھر بچھڑنے پر غمزدہ بھی ہوئے. لیکن وہ رہی امت جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آئی، تو پردہ فرمانے کے بعد آنے والوں سے حضور بچھڑے تو نہیں. ہاں ان کو تو جب بھی کہیں ذکر ہوا تو ان کو حضور ملے، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی سنت کی صورت میں، کبھی شریعت کی صورت میں، کبھی تعلیمات کی صورت میں، کبھی ہدایت کی صورت میں. اس لیے ہمارا تو گیا کچھ نہیں، ہمیں تو ملے ہیں مصطفیٰ، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں مناتے رہیں گے. اب رہی ہے دوستو اگلی بات، یہ جو آپ اور میں خوشی منا رہے ہیں آمد مصطفیٰ کی، اس آمد کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ استعمال ہوا میلاد، ووالد وما ولد، مولد، میلاد، تولد. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا حدیث میں تخلیق، خلقت. مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے اور مصطفیٰ کی خلقت بھی ہے، مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے اور مصطفیٰ کی تخلیق بھی ہے. چلو معروف لفظ ہے، متعدی اور لازم کے فرق کو چھوڑیں. تخلیق بھی ہے مصطفیٰ کی، ولادت بھی ہے مصطفیٰ کی. اب اردو زبان سے جب ہم نے پوچھا اس نے دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر دیا، پیدا ہوئے مصطفیٰ. ولادت ہوئی، کہاں پیدا ہوئے مصطفیٰ. خلقت اور تخلیق ہوئی، کہاں پیدا ہوئے مصطفیٰ. ہم نے کہا اردو کچھ فرق بھی تو بتا، ولادت ہوئی تو مطلب کیا ہے، تخلیق ہوئی تو مطلب کیا ہے. تو اردو نے کہا میری تو اپنی 150 سال سے زیادہ عمر نہیں، میری ووکیبلری بھی نہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں، اس لیے اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے. ہم نے کہا اتنی سمجھ تو انگریزی زبان کو بھی آ گئی ہے، اس نے میلاد اور ولادت کو کہا ہے برتھ ڈے، اور اس نے تخلیق اور خلقت کو کہا ہے کریشن. تو اتنا فرق تو اس نے بھی رکھا ہے کہ برتھ کچھ اور ہے اور کریشن کچھ اور ہے، اور تو ہمیں یہ فرق بتانے سے قاصر ہے. اس نے کہا وہ بوڑھی زبان ہے، اس کی عمر کافی ہے، اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا، پر مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا. اس لیے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پھر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، پھر عربی کے دروازے پر جاؤ، وہاں سے یہ فرق پتا چلے گا. تو مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے، مصطفیٰ کی خلقت اور تخلیق بھی ہے. ہم نے حدیث کو کھولا، میلاد مصطفیٰ کو پڑھا، جہاں لکھا تھا ولادت وہاں ولادت کا وقت لکھا ہوا مل گیا. صبح 7 کا وقت تھا، تاریخ بھی لکھی ہوئی ملی، 12 دن بھی لکھا ہوا ملا، پیر کا دن، مہینہ بھی ملا، ربیع الاول،
साल और सदी का जिक्र भी मिला। फिर हमने कहा जब तख्लीक हुई मुस्तफ़ा की तो देखते हैं वक्त क्या था, दिन कौन सा था, तारीख क्या थी, साल और सदी कौन सी थी। फिर हदीसें खंगालते रह गए, कहीं न वक्त मिला, न दिन मिला, न रात, न सुबह न शाम का तस्करा, न तारीख का तस्करा, न दिन महीने और साल का तस्करा। तो ये क्या है? तो हदीस की खामोशी ने बताया, अरे सवाल करने वालों जवाब बड़ा सादा है। जब हुआ मिलाद मुस्तफा, ये तो कल की बात है। इसमें जब मिलाद मुस्तफा हुआ तो वक्त भी था, जमाना भी था, दिन और रात भी थे, माह साल भी थे, शम्सो कमर भी थे। इसलिए यहाँ तुम्हें वक्त मिला, तारीख मिली, महीना मिला। लेकिन जब हुई तख्लीक नूर मुस्तफा तब न वक्त था, न जमाना था, न माह साल थे, न शम्सो कमर थे, न दिन और रात थे, न नबातात और जमादात थे, न जमीन और आसमान थी, न फरिश्ते थे, न मलाकूत थे, न नूरी और नारी थे, न खाकी और बशर था। तब कुछ भी न था, सिर्फ जलवे खुदा था, या नूरे मोहम्मद मुस्तफा था। जब हुआ मिलाद मुस्तफा तब तारीख वक्त और जमाना चल रहा था। जब हुई तख्लीक नूर मोहम्मद मुस्तफा तब न वक्त था, न जमाना था, न माह साल थे, न लौ थी, न कलम, और मुस्तफा थे और खाली थे नहीं, नबी भी थे। मेरे आका की बारगाह में हुआ सवाल, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा, ये तो बताइए कि अल्लाह ने आपको कब नबी बनाया, अल्लाह ने आपको कब नबी बनाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया इसका जवाब, फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, वफी रिवायतिन कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया सवाल करने वाले, जब अल्लाह ने मुझे बनाया और तब से नबूवत का ताज अता फरमाया, और तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह ने मुझे कब नबी बनाया। सुनो, कब न था, जब न था, तब न था, ये ज़र्फ़ समा है, वक्त था ही नहीं। तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी नबूवत वक्त के पैमाने में रख कर बताऊं? वक्त तो था नहीं। चलो तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। वो तुमने सुना है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया। जी या रसूलल्लाह, कुरान में आया, आपने भी बताया। तो वो तुमने सुना है कि अल्लाह ने मिट्टी मंगवाई, फिर पानी मंगवाया, फिर गारा बनाया, फिर वो बूदार गारा बना, फिर खटकती हुई मिट्टी बनी, फिर खुश्क हो गई, फिर सियाह रंग हो गया, फिर अल्लाह ने अपनी रूह मुबारक फूंकी तो वो नूर अल्लाह नूर हो गया। जी या रसूलल्लाह, ये सारी बातें कुरान में आई, हदीस में आई, ये तो हमें पता है। तो मेरे आका ने फरमाया सुन, तूने पूछी है मेरी नबुव्वत की इब्तिदा, मैं तुझे बताता हूँ तेरी इब्तिदा। अल्लाह अकबर। तूने पूछी है मेरी नबुव्वत की इब्तिदा, मैं तुझे बताता हूँ बशरियत की इब्तिदा। मैं तुझे बताता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कब से बनाया। फरमाया सुनो, आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी आब व गिल में थे, अभी जिस्म और रूह के प्रोसेस में थे, जिस्म और रूह के मराहिल तय कर रहे थे। मैं तब भी नबी था, नबूवत की शान के साथ मौजूद था। ये आका अलैहिस्सलाम ने दिया जवाब। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कब से बनाया? सारी खल्क में सबसे अव्वल बनाया, वो थी मेरे आका की तख्लीक। ये है मेरे आका की विलादत। अच्छा, तख्लीक हुई नूर मुस्तफा की और विलादत हुई बशरियत मुस्तफा। विलादत में जाहिर हुई बशरियत मुस्तफा। बशरियत कहते हैं जिस्म को, शरी अनवर से लेकर कदमैन शरीफैन तक, जो मेरे आका का सराफा मुबारक, चेहरा मुबारक, धड़ मुबारक, जिस्म मुबारक, इसे कहते हैं बशरियत। तो आका अलैहिस्सलाम की बशरियत मुतहरा ये जाहिर हुई मिलाद के दरवाजे से, और नूर जाहिर हुआ तख्लीक के दरवाजे से। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं हमारे मुआशरे में जो बशरियत की बात आए तो हर वक्त कहते हैं बशर बशर बशर।
اور میلاد کی بات آئے تو پھر مکر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بشریت تو منائے، واہ جی بھئی واہ، بشریت کے آنے کو ہی تو میلاد کہتے کیا ہیں، بات ہے، کیا ورنہ تو تخلیق ہے۔ سبحان اللہ، تخلیق ہے نور مصطفیٰ کی، اور ولادت کس کی ہے؟ ولادت تو بشریت کی ہے۔ بشریت اور ولادت کا تو آپس میں لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے۔ بشریت اور ولادت کا آپس میں رشتہ ہے، یعنی ولادت ہوئی ہے بشریت کی، بشریت آئی ہے میلاد والے دن، بشریت آئی میلاد کے ذریعے سے، تو میلاد اور بشریت کا ذریعہ ہے، رشتہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ حضور کی بشریت کو جان جائیں تو بشر کی تبلیغ سے بشریت ثابت نہیں ہوگی۔ آؤ تو مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، اللہ یہ میلاد بتاتا رہے گا جس کی ولادت ہوتی ہے اس کی بشریت حق ہے، سبحان اللہ، بشریت حق ہے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی بشریت کو حق مانتے، مگر صوفیاء اور عرفاء نے کہا کہ بشریت حق ہے مگر سب کچھ بشریت مصطفیٰ نہیں، بشریت تو ایک لباس ہے، بشریت ایک پرتو ہے، اس بشریت کے لباس کے اندر نورانیت مصطفیٰ ہے۔ پھر نور کو بھی سب کچھ نہ سمجھنا، نور تو جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، نور تو فرشتے بھی ہیں، وہ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، نور بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ وہ تو قدم چوم کر جگا رہا تھا شب معراج مصطفیٰ، وہ تو دروازے پر کھڑا رہتا تھا، دستک دیتا تھا، اجازت ملے تو اندر آتا تھا، نہ ملے تو واپس پلٹ جاتا تھا۔ تو صرف نور بھی نہ سمجھنا مصطفیٰ کو، کیونکہ جیسے بشر غلام ہے مصطفیٰ کا ایسے نور بھی غلام ہے مصطفیٰ کا۔ تو عرفاء نے کہا کہ حقیقت محمدیہ کو جاننا چاہو تو شب معراج کا نظارہ کیا کرو کہ جب بشریت ساتویں آسمان سے نیچے رہ گئی مصطفیٰ اوپر جا رہے تھے، پھر نور سدرۃ المنتہا پر کھڑا بے بس رہ گیا تھا اور مصطفیٰ اوپر جا رہے تھے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ باقی رہی بات بشریت مصطفیٰ کی تو حق ہے، بے شک، لباس ہے بے شک، پر حق ہے۔ اب یہاں بشریت پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے، آپ بتائیں، آپ فرمائیں، آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ تو کیا حضور کے بتائے بغیر ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بشر ہیں ہمارے جیسے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ایک سوال ہے، کیا بات ہے، اور یہیں سے میں بات اخذ کر رہا تھا۔ بھئی جو اوپن فیکٹ ہو، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو، مسلمہ حقیقت ہو، ہر آنکھ کے سامنے ہو، ویزیبل ہو، جس پر کوئی کنفیوژن نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو، ابہام نہ ہو، کسی کو اشکال نہ ہو، ایسی کھلی حقیقت ہو، ہر آنکھ کے سامنے ہو، وہ کبھی نہ بتائی جاتی ہے، نہ جتلائی جاتی ہے، نہ اس پر مناظرہ ہوتا ہے، نہ آرگومنٹ ہوتا ہے، نہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی۔ وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ میں کہوں جی میں آپ کے چک 1/4 آر میں آیا ہوں اور میں آپ کو یہ راز کی بات بتانے آیا ہوں کہ آپ یہ پنڈال کے اندر بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اللہ آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ بات بتانے کے لیے کیا ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کسی پڑھے لکھے بندے کو بلائیں اور وہ آ کر ہمیں بتائے؟ آپ ملاد، یہ تو ادھر بچہ بچہ جانتا ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو ان پڑھ بھی جانتے ہیں کہ یہ میلاد ہو رہا۔ تو جو حقیقت ہر ایک کے سامنے ہے اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کہوں کہ یہ میری ٹوپی ہے، بولو سیاہ رنگ کی، تو کیا میں اس کا سرٹیفکیٹ جیب میں رکھوں کہ اس کا رنگ سیاہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا بھی دے پیلا ہے، نیلا ہے، کالا ہے، کیا ہے؟ کسی کو ہے کوئی سوال؟ یا سب کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کالے رنگ کی ٹوپی؟ تو جو چیز ہر ایک کو اپنی آنکھ سے نظر آ رہی ہو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 7 آسمانوں پار سے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بھیجے، جبرائیل کو بھی بھیجے، اور انہی مکے کی گلیوں میں زبان مصطفیٰ سے خود اعلان کروائے حبیب ان کو آپ بتائیں 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 بتائیں
میں بشر ہوں تمہارے جیسا، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، تو کیا دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیدا ہوئے؟ دیکھیں نا، میلاد ہے، ولادت ہے، تو ولادت ان کے سامنے، بچپن ان کے سامنے، جوانی ان کے سامنے، شباب ان کے سامنے، اولاد ازواج ان کے سامنے، چلنا پھرنا ان کے سامنے، جتنے بشریت کی علائقات ہیں، بشریت کی صفات ہیں، بشریت کے متعلقات ہیں، وہ سارے تو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ کھانا پینا ان کے سامنے، سونا جاگنا ان کے سامنے، وہ مصافحہ کرتے تھے، کلام کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، تو یہ ساری بشریت کی نشانیاں اور علامات وہ تو ان کے سامنے تھی، سب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ سات آسمانوں پر قرآن کو بھیج کر یقین دلایا جا رہا ہے۔ حبیب آپ انہیں بتائیے، میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا۔ لگتا یہ ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کسی حیرت میں ڈوب گئے تھے، اور انہیں یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ کر کسی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہیں یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ نفس بشریت میں ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، تیرے وجود سے لمحہ لمحہ دکھائی دیتا ہوں میں، تیرے علم سے میرا علم دکھائی دے، تیرے کمال سے میرا کمال دکھائی دے، تیرے جمال سے میرا جمال دکھائی دے، تیرے معجزات سے میری طاقت دکھائی دے۔ حبیب تیرے وجود میں نے کمال اتنے رکھے، معجزات اتنے رکھے، ہر دیکھنے والا دنگ رہ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی تجھے خدا ہی سمجھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچئے ذرا، بچے تو اوروں کے بھی پیدا ہوتے رہے، کیا ان کے ذہنوں میں سوال نہیں آیا ہوگا کہ یہ بنو ہاشم اور عبد المطلب کے گھرانے کے اندر کیسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پنگوڑے میں لیٹا ہے، بس ایسے ہاتھ ہلتا ہے اور آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے؟ کیا ان کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا یہ واقعہ دیکھ کر انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ اور ہمارے بچے ایک جیسے ہیں؟ یا ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی تجسس، کوئی سوال، کوئی ابہام، کوئی اشکال، یہ کرشمہ کیا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہنوں میں آیا ہوگا۔ پھر جب دیکھا ہوگا مصطفیٰ چل رہے ہیں، بادل آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے، مصطفیٰ رک جاتے ہیں، بادل رک جاتا ہے، مصطفیٰ چل پڑتے ہیں، بادل چل پڑتا ہے۔ کیا پتہ ان میں سے کئیوں نے بادل کے نیچے چل کے دیکھا ہو، ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے یا وہیں رکا رہتا ہے، اور ان کو نظر آیا ہو ہمارے سے تو اس کو کوئی غرض نہیں، مصطفیٰ جہاں جائیں یہ سایہ کرتا ہے۔ تو یہ وجود مصطفیٰ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ دیکھنے میں تو انسان لگ رہے ہیں مگر یہ ہیں کیا؟ عام انسانوں سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور کیا پتا جب میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہو، پھر جوڑ بھی دیا ہو، کیا پتا کئی کافر ایسے روز انگلیاں کر کے دیکھتے رہے ہوں کہ کیا ہمارے ایسا کرنے سے بھی چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، اور ان کو لگا کہ نہیں، تو پھر کیا ان کے ذہنوں میں سوال نہیں آیا ہوگا، یہ دیکھنے میں انگلی تو ہمارے جیسی تھی، پر یہ اس انگلی میں کیا ہے کہ اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ اس ہاتھ میں کیا ہے، اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ ارے جب نظارے دیکھے ہوں گے، معجزات مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، ان کے ذہنوں میں تجسس پیدا ہوا ہوگا، سوال پیدا ہوا ہوگا کہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہیں لیکن لگتا نہیں، یہ کچھ اور ہیں، کچھ اور ہیں، کچھ اور ہیں۔ اللہ نے فرمایا، حبیب اس سے پہلے کہ یہ اور سمجھتے، کوئی تجھے خدا سمجھ بیٹھے۔ اللہ باری تعالیٰ ایسے کیسے خدا سمجھ بیٹھیں گے؟ اور میں حبیب، میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں، اس کی ہسٹری کو بھی جانتا ہوں، اس کے ہاضمے کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے بھیجے تھے نبی، ان کو دیے تھے معجزات، یہ چند صدیوں تک تو انہیں مانتا رہا اللہ کا بندہ، پھر معجزات کی وجہ سے ان کو بنا لیا اللہ کا بیٹا۔ یہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہی ہوا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، بس مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، یہی میں نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ اسی معجزے سے متاثر ہو کر دیکھو تو صحیح، عیسیٰ کو میرا شریک بنا کے بیٹھے،
میں نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، میری طاقت ہے، میں نے تو آدم کو بھی پیدا کیا تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو عیسیٰ کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، تو کیا تعجب ہے؟ مگر دیکھا صرف اسی بات سے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا کے بیٹھے۔ تو اے حبیب میں اس انسان کو جانتا ہوں، میرے نبیوں کو معجزات جو ملے تھے ان سے متاثر ہو کر یہ کچھ صدیوں تک تو انہیں مانتا رہتا ہے اللہ کا بندہ، پھر جب وہ پردہ فرما جاتے ہیں پھر ان کے معجزات سے متاثر ہو کر یا انہیں خدا بنا لیتا ہے یا خدا کا شریک بنا لیتا ہے۔ تو باری اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن کو میں نے دیے تھے چند معجزات، ان کو تو یہ خدا بنا کے بیٹھ گیا، تو تیرے چند معجزات تو نہیں ہیں، تو تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تیری ذات سراپا معجزہ، تیرا چلنا پھرنا بھی معجزہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی معجزہ، تیری زبان کا بولنا بھی معجزہ، آنکھ کا دیکھنا بھی معجزہ، کان کا سننا بھی معجزہ، حبیب تیری انگلی کا اٹھنا معجزہ، تیرے قدم کا چلنا معجزہ۔ جن کے چند معجزات تھے ان کو تو یہ خدا بنا کے بیٹھا ہے، تو تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلے تو میں نبی بھیجتا رہتا تھا، پھر جب یہ بگڑ جاتے کوئی آ کے انہیں سمجھا دیتا، اب تو آپ خاتم النبیین ہیں، تیرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ کوئی رسول آنے والا، اب اگر بہک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا حبیب ایسا کر جو بات کرنے کی نہیں، تیرا جسم ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے، تیری بشریت ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو نظر آ رہی ہے، پر اے حبیب ایسا کر، یہ نظر آنے والے تو یہی ہے، جو ہی آپ پردہ فرمائیں گے آنے والے آئیں گے، ان کو تیری بشریت نظر تو نہیں آئے گی، وہ پڑھیں گے قرآن انہیں بتائے گا آپ کے معجزات، وہ پڑھیں گے حدیث انہیں بتائے گی آپ کے معجزات۔ پھر اگر کل کلا کوئی بہک گیا اور تیرے معجزات کی وجہ سے کسی نے تجھے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا خدا کا شریک بنا دیا، تو باری تعالیٰ کیا کریں؟ فرمایا حبیب جو بات اب کہنے کی نہیں، اسے قرآن کے ٹیکسٹ کا حصہ بنا دیتا ہوں، تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ انہیں کہہ دیجئے مجھے خدا نہ سمجھنا، میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا، مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، اللہ یہ آیت نفی الوہیت کے لیے اتری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اظہار بشریت کے لیے نہیں۔ مجھے پتا ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور ان کے علم کو ماننے والے، کیونکہ ان کا علم تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو کسے کہانیوں کے پیچھے چل پڑے، تو اب اس جملے کو سمجھنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے کہ فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے بلکہ نفی الوہیت کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت مصطفیٰ کی بشریت بتانے نہیں آئی تھی، وہ سب دیکھ رہے تھے بشریت مصطفیٰ کو، یہ آیت یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ بشریت مصطفیٰ کے کمالات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھنا، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد۔ حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، میری طرف وحی آئی ہے، یہ بات تمہیں ضرور بتاؤں کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا الہ ایک ہے، تمہارا اور میرا الہ ایک ہے۔ اب سوچئے ذرا ان دو باتوں کا رشتہ کیا ہے؟ میں ہوں تمہارے جیسا، تمہارا اور میرا الہ ایک ہے، میں ہوں تمہارے جیسا، تمہارا اور میرا الہ ایک ہے۔ بھئی مصطفیٰ کا بشر ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپس میں کیا رشتہ ہے؟ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ ہمارا الہ ہے۔ تو علماء نے کہا مثلکم جو آیا ہوا تھا کہ تمہارے جیسا، تو سوال پیدا ہو رہا تھا یا رسول اللہ بشریت کی کون سی بات میں آپ ہمارے جیسے ہیں یا ہم آپ کے جیسے ہیں؟ بشریت کی تو کوئی بات نہیں لگتی، ہماری آنکھ تو دیکھتی ہے تو دیوار کے آگے رکاوٹ، آپ کی آنکھ دیکھے تو آر پار دیکھے، ہمارے کان 10 آوازیں مکس ہو جائیں پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا تھا۔ حضور فرمائے ساری امت کے غلام مجھ پر سلام پڑھیں، میں ہر ایک کی آواز کو پہچانتا ہوں، سنتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، ولدیت بھی جانتا ہوں، علاقہ بھی جانتا ہوں، سلام سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔
समात मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम। तो फिर क्या कान के सुनने में हमारे जैसे, क्या आंख के देखने में हमारे जैसे, क्या जुबान के नुत्क और कलाम में हमारे जैसे, क्या लुआब मुबारक में हमारे जैसे। हमारे लिए लिखा है थूकिए मत, और मुस्तफ़ा लुआब डाल दें तो मरीज शिफायाब हो जाए। हजरत मौला कायनात की आंखों को लगा दें, शिफायाब हो जाएं। बद्र में सिहाबा के जख्मों पे लगा दें, वो सेहतियाब हो जाएं। तो फिर क्या पसीने में हमारे जैसे, आंपुर में अगले दिन अपने कपड़े न पहन सके और मुस्तफ़ा का पसीना कोई संभाल के रख ले, 7 पुश्तों तक खुशबू न जाए, तो किस बात में एक जैसे हैं। अल्लाह ने फरमाया ठहरो, मुस्तफ़ा किसी बात में तुम्हारे जैसे नहीं। हाँ सिर्फ एक बात है जिसमें तुम और मुस्तफ़ा एक जैसे हो। हाँ सिर्फ एक बात है जिसमें तुम और मुस्तफ़ा एक जैसे हो। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, जो मुस्तफ़ा का खुदा है वही तुम्हारा खुदा है, जो मुस्तफ़ा का इलाह है वही तुम्हारा इलाह है, जो मुस्तफ़ा का माबूद है वही तुम्हारा माबूद है, जो मुस्तफ़ा का खालिक है वही तुम्हारा खालिक है। बस उसके खालिक होने में हम और मुस्तफ़ा एक सफ में खड़े हैं, उसके मालिक होने में हम और मुस्तफ़ा एक सफ में खड़े हैं, उसके माबूद होने में हम और मुस्तफ़ा एक सफ में खड़े हैं। बाकी किसी बात में न कोई मुस्तफ़ा जैसा है न मुस्तफ़ा किसी के जैसे हैं। चुप कर मेरे अली, इतना जा नहीं हो बोलड़ दी, कोई मिसल नहीं ढोलड़ दी। चुप कर मेरे अली, इतना जा नहीं हो बोलड़ दी। किसी बात में हमारे जैसे नहीं सिवाय इसके कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सबका इलाह एक है। तो बातें तो इसमें और भी हैं, मगर ये हमारे मुहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने खुसूसी फरमाइश की कि मैं इसी मौजू पे बात करूं। और इस मौजू पे बात होती है लंबी, अब लंबी तो करनी नहीं, तो फिर इस वजह से अब इन्होंने मुझे फंसा दिया है कि अब क्या करें। तो इसलिए मैंने उसमें से चंद निकात आपको अर्ज की। एक मिसाल दे के फिर बात खत्म करता हूं। ये है शीशा। शीशे का जो बेसिक मटेरियल है वो रेतली मट्टी है, मट्टी की एक किस्म है, उसको कहते हैं सिलिका सैंड। तो अगर मैं काला बाग के पहाड़ों से सिलिका सैंड का एक शापर भर लाऊं, 10 शापर वो यहाँ रख दूं, और ये 10 एनकेम भी अच्छी अच्छी रख दें ब्रांड की, और हम कहें भाई मिलाद कमेटी की तरफ से ऐलान है, कोई आदमी ये ऐनक उठा ले और कोई मट्टी का शापर उठा ले, क्योंकि ये ऐनक भी तो उसी मट्टी में से बनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी मट्टी में से ये शीशा बना है। तो फर्क ना करना, कोई वो मट्टी वाला शापर उठा ले, कोई ऐनक उठा ले, तो आप क्या करेंगे? ऐनक उठाएंगे, ऐनक उठाएंगे। ऐनक उठाएंगे। क्यों भाई? वो शीशा भी तो उसी मट्टी में से बना है, ओरिजिन तो एक है, असल तो एक है, मसदर तो एक है, मंबा तो एक है। फिर क्यों फर्क हो गया ये आपके और हमारे रवैये में? ये कारीगर का कमाल। कारीगर के हाथ लगे। कारीगर ने क्या किया? वो उस मट्टी को ले आया, उसने अपनी इंडस्ट्री में प्रोसेस किया, कुछ केमिकल्स मिलाए, फिर खास टेम्परेचर पे ले जाकर इसको मेल्ट किया, पिघलाया, मट्टी को पिघला दिया, फिर उसको प्योरीफाई किया, उसकी कसाफतों को दूर कर दिया, उसे लतीफ बना दिया, और इतना लतीफ बना दिया कि आर पार दिखाई देने लग जाए। अब उसने कारीगर ने इसके ऊपर जितना भी काम किया, अब इसको यहां पहुंचा दिया। वो मट्टी की मट्टी रही, ये कहीं का कहीं पहुंच गया। अब इसका नाम बदल गया, नाम अब कोई रूए जमीन का कोई शख्स होगा जो इसको कहे ये मट्टी है। अच्छा, मट्टी को कोई आदमी शीशा कहेगा? अच्छा, ये शीशा उस मट्टी में से बना है या नहीं? बना तो उसी मट्टी में से है, लेकिन मट्टी में से होकर भी मट्टी नहीं कहलाता। मट्टी में से होकर भी मट्टी नहीं कहलाता। अब कोई जाहिल ही होगा जो कहे नहीं, चूंकि ये मट्टी से बना हुआ है लिहाजा मैं इसे मट्टी ही कहता रहूंगा। हम कहेंगे अपनी अक्ल का मातम करो, इसका अब नाम बदल गया है, उसका नाम है मट्टी, इसका नाम है शीशा, और खाली नाम नहीं बदला,
काम भी बदल गया है। वो मट्टी उठाकर किसी आंख में डालो, जो दिखाई देता हो वो भी गायब हो जाएगा। और ये शीशा लगा लो तो जिसे आंख ना देख सके उसे ये शीशा दिखा रहा है। इतना फर्क पड़ गया है उसके काम के अंदर, और मुकाम में फर्क पड़ गया। वो पांव के नीचे पड़ी है, जूते को लग जाए तो आप साफ करते हैं। इसको आपने चेहरे के ऊपर सजा रखा है, एंगल से तस्वीरें बनाते हो, पोस्ट करते हो, कितना खूबसूरत लग रहा। ये आपके चेहरे की जीनत बन गई है। तो नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, मुकाम भी बदल गया, रंग रूप भी बदल गया, शक्ल भी बदल गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, खुसूसियात बदल गई, एट्रीब्यूट्स बदल गई, कीमत भी बदल गई। मुझे बताइए कोई एक शय बताइए आप जो कॉमन हो, सिमिलर हो, जो शीशे और मिट्टी में एक जैसी हो। पूरे मजमे में जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शीशे और मिट्टी के दरमियान कोई एक शय बताओ जिसको आप कहें इसमें एक जैसे। कोई एक शय लगती है जिसमें इसको एक जैसा कहा जाए? हर लिहाज से मुख्तलिफ हो गया। ये है दुनिया के कारीगर का कमाल। वो मट्टी में से एक शय को बनाता है, फिर वो मट्टी नहीं रहती, फिर वो मट्टी नहीं कहलाती, फिर वो मट्टी जैसी नहीं रहती, उसका नाम बदल जाता है, खुसूसियात बदल जाती हैं। अरे ये दुनिया का कारीगर जिसे अक्ल भी अल्लाह ने अता फरमाई, तो वो जो कारीगरों का कारीगर है, क्या उसकी कारीगरी पर इतना भी ईमान नहीं रखते हो कि उसने बनाई बशरियतें, उसने बनाए खाक से इंसान, मट्टी से बशर, बनाई बशरियतें, तेरी और मेरी बशरियत, मुस्तफा की बशरियत, अंबिया की बशरियत। फिर क्या हुआ? हर कोई बशर था, बशर का बशर रह गया। मुस्तफा की बशरियत को चुनकर उसने अपने हुस्न का आईना बशरियत मोहम्मदी को चुनकर अपने हुस्न का आईना